بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ یہ آج جس انسانوں میں پائی جانے والی صفت کے بارے میں گفتگو کریں گے، اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک بنیادی بات کی طرف توجہ ضروری ہے، وہ یہ کہ اللہ بندے کو اس کام کی تکلیف دیتا ہے، یعنی وہ کام انسان کے ذمہ لگاتا ہے، بجا لانے کا حکم دیتا ہے جس کو بجا لانا انسان کی بس میں ہو، انسان کی قدرت میں ہو۔ اسی طرح اس کام سے منع فرماتا ہے، روکتا ہے جس کو ترک کرنا بندے کے اختیار میں ہو۔ جو کام انسان کے بس میں نہ ہو، اللہ اس کام کو حکم بجا لانے کا حکم نہیں دیتا، اور جس کو ترک کرنا انسان کے بس میں نہ ہو اس کو ترک کرنے کا حکم بھی نہیں دیتا۔ دونوں کو شامل ہے یہ آیہ کریمہ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ دونوں کی طرف اشارہ ہے، یعنی جس کام کو بجا لانے کا حکم دیا جائے اس کو مأمور بہ کہتے ہیں، عربی میں مأمور بہ جس کو بجا لانے کا حکم دیا گیا ہو، اور جس کو ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہو اس کو منہی عنہ کہتے ہیں، یعنی اس سے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے۔ اللہ اس مأمور بہ کو بجا لانے کا حکم دیتا ہے جس کو بجا لانا انسان کے بس میں ہو، اور جس کو بجا لانا انسان کے بس میں نہ ہو خدا اس کو حکم نہیں دیتا، اور نہ اس کام سے روکتا ہے جس سے رکنا انسان کے بس میں نہ ہو۔ یہ اللہ کی عدل الہی کا جو ہے نا وہ یہ تقاضا ہے۔ یہ سورہ حجرات میں بہت ساری اخلاقی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، بعض اخلاقی طور پر جو صفات یا خصوصیات ناپسندیدہ ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، منع فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک بدگمانی ہے، بدگمانی۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے جو ہے نا وہ یعنی گمانوں سے بچو۔ ادھر لفظ بدگمانی نہیں ہے، یعنی مراد بدگمانی ہی ہے، کیونکہ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض بدگمانیاں گمان وہ گناہ کے زمرے میں آتے ہیں، گناہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ بدگمانی تین قسم کی جو ہے نا ہم اس کو تصور کر سکتے ہیں، بلکہ قرآن اور رسول اور اہل بیت کے رسول کے اقوال میں تین قسم کی جو ہے نا بدگمانیوں کا ذکر ہے۔ ایک بدگمانی ہے اللہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں بندہ بدگمان ہو، اللہ کے بارے میں بدگمان، اللہ کے بارے میں منفی سوچ رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 6 میں وہ اللہ یعنی ایک تو عذاب کا بھی حکم ہے کہ جو اللہ کے بارے میں بدگمان ہے ان پر عذاب اور ان پر لعنت بھی بھیجی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 6 میں منافقین و منافقات، مشرکین و مشرکات، والظانین باللہ ظن السوء، سو ہے، سین کے اوپر زبر ہے، والظانین باللہ ظن السوء، اللہ کے بارے میں بدگمانی کرنے والے، وہ مسلمانوں کے بدگمان تھے کہ یہ شکست کھا جائیں گے اور یہ اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا، وہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ دردناک عذاب مبتلا فرمائے گا، لعنت کرے، اور کہیں گے کہ یہ بڑے ایک بہت ہی گردش میں پھنس جائیں گے، یہ خود گردش میں جو ہے نا وہ پھنس گئے تھے، یہ اس کے اندر ذکر ہے نا۔ تو یہ بدگمانی قابل مذمت ہے۔ ایک وہ ہے سورہ فتح میں، اور یہ میں نوٹ کر کے لایا ہوں مرحوم صدوق کی من لا یحضرہ الفقیہ،
اس بدگمانی سے بچنا معاشرے میں بہت مشکل ہے۔ من لا یحضر الفقیہ جو ہماری کتب اربعہ میں سے ایک ہے، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 385، باب کا عنوان ہے، تیسرا جلد ہے، کتاب النکاح۔ اچھا آگے، باب فی من ترک التزویج مخافۃ الفقر، جو فقر، غربت اور تنگ دستی کے خوف سے شادی نہ کرے، اس کے بارے میں ہے۔ یہ پورا باب اس آدمی کے بارے میں ہے کہ جو غربت کے خوف سے کہ بھئی شادی کر کے کھلاؤں گا کدھر سے، یہ اللہ کے بارے میں بدگمانی ہے، یہ اللہ کے بدگمانی ہے۔ اس ذیل میں یہ روا محمد ابن ابی عمیر عن حریض عن الولید قال قال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، من ترک التزویج مخافۃ الفقر، میں نے کہا بہت مشکل ہے یہ، اس بدگمانی سے بچنا بہت مشکل ہے، جو اس لیے شادی نہ کرے کہ اس کو فقر کا ڈر ہے، غربت کا ڈر ہے، یہی نا شادی کروں گا تو اخراجات بڑھ جائیں گے تو اس کو کہاں سے کھلاؤں گا۔ اچھا، مخافۃ الفقر، من جو آدمی فقر اور غربت اور ناداری، مالی کمزوری کے ڈر سے شادی سے گریز کرے، فقد اساء الظن باللہ عز وجل، اس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ آیہ کریمہ ابھی جس کا حوالہ دیا ہے امام علیہ السلام نے اپنے اس کی تائید میں، اس قرآن کی آیت کو ہم ہر شادی کے خطبے میں پڑھتے ہیں، ہر شادی، ان یکونوا فقراء اما بعد فقد کان من فضل اللہ علی الانام ان اغناہم بالحلال عن الحرام، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل کرم ہے بندوں پر کہ اس نے مال حلال کے ذریعے ان کو حرام سے بے نیاز کر دیا ہے، ان اغناہم بالحلال عن الحرام، فقال اللہ تبارک و تعالی، مال حرام نہیں، ادھر وہ یعنی حلال عورتوں کے ذریعے حرام عورتوں کو حرام قرار دیا ہے، جن سے نکاح ہو سکتا تھا ان سے نکاح کرو بھائی، یہ بدکاری جو ہے وہ اسے دور رہو۔ فقال اللہ تبارک و تعالی وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم، یہ وہ بیوہوں سے شادی کرو وغیرہ وغیرہ، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اس سے اور کلیئر کٹ جو ہے نا وعدہ، اس کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ یکونوا فقراء، یہ جو ہے نا غربت اور مالی کمزوری کے خوف سے شادی نہیں کرتے، یہ اگر فقیر ہیں یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو بے نیاز کر دے گا۔ روایات میں ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں جو ہے نا وہ غریب ہوں، کیا کروں؟ کہا شادی کرو۔ اچھا ایک دفعہ شادی کی، پھر آ گیا، کہا کہ یا رسول شادی کی، ابھی نوکری نہیں ملی، ابھی تک وہی حالت ہے، تو کہا کہ جو ہے نا وہ اللہ اپنا وعدہ جو ہے نا وہ پورا فرمائے گا۔ یہ عجیب نہیں ہے یہ آیہ کریمہ، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، چونکہ امام علیہ السلام نے اس کا حوالہ دیا ہے، جو آدمی غربت کے خوف سے شادی نہ کرے یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے نا بدگمان ہوا ہے۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، یہ اس میں بھی بدگمانی ہے۔ بندہ بیمار ہو جاتا ہے، وہاں بھی بعض اوقات ایک تو ہوتا ہے تھوڑا بہت نزلہ زکام ہو جائے، بخار ہو جائے، ایک دو دن میں دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آدمی کی بیماری جب لمبی ہونا پھر بندہ طرح طرح کے سوالات جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں دل و دماغ میں پیدا ہوتے، یہ کہاں کی عدالت ہے کہ بھئی اتنا عرصہ ہو گیا اور میں پریشانی میں ہوں۔ یہ معتبر صحیح سند روایت ہے، کبھی لا کے انشاءاللہ میں متن آپ کو سناؤں گا۔ اللہ بندے سے بہتر جانتا ہے کہ میرے بندے کے مفاد میں کیا ہے، اس کی ایمان کی سلامتی کس چیز میں ہے۔ اگر خدا یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ایمان کی سلامتی اس کے صحت مند ہونے میں ہے، اس کو صحت مند رکھتا ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کی ایمان کی سلامتی بیماری میں ہے تو اس کو بیمار کر دیتا ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کی ایمان کی سلامتی جو ہے نا وہ امیری میں ہے، ثروت میں ہے، اس کو مالدار بنا دیتا ہے۔
اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کی ایمان کی سلامتی اسی میں ہے کہ یہ غریب رہے فقیر رہے، ورنہ ارب پتی بھی بنے گا، زکوٰۃ بھی نہیں دے گا، خمس بھی نہیں دے گا، حج بھی نہیں کرے گا، تو یہ ساری دولت اس کے لیے وبال جان بنے گی۔ یہ صحیح سند جو ہے نا وہ روایت ہے۔ تو اللہ کے بارے میں بدگمان ہونا، یہ 10 سال ہو گئے میں ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ کہاں کی عدالت ہے؟ وہ فلان دولت سے کھیلتا ہے اور جو ہے وہ میں مشکل سے جو ہے نا وہ بچوں کا 1 مہینے میں بھی جو ہے نا وہ ان کو گوشت خصوصاً چھوٹا وہ میں نہیں وہ کھلا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی۔ وہ میں نے تمہیدی جملہ اس لیے عرض کیا تھا کہ کسی خدا کے بارے میں یا بندے کے بارے میں نا دل میں منفی سوچ کا پیدا ہونا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس سوچ کو کا اظہار کرنا یا اس کو عملی جامہ پہنانا یہ حرام ہے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، بھئی بیٹھے بیٹھے پیدا ہو جاتا ہے، یہ بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، وہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ جس طرح ہے نا کہ بھئی اگر 4 شادیاں کرو، 4 شادیاں کرو بشرطی کہ تم ان کے ساتھ عدل سے پیش آ سکو، پھر ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا اور میں بھی تمہیں بتا دوں کہ عدل سے پیش نہیں آ سکو گے، لہذا ایک پر گزارا کرو۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اچھا، وہ جو خدا فرماتا ہے کہ عدل نہیں کر سکو گے، کیوں نہیں کر سکو گے؟ کیونکہ وہ جو عدل نہیں کر سکتا نا بندہ، وہ یعنی اس عدالت کا حکم ہے جو بندے کے اختیار میں ہے، اس سے یعنی عادلانہ سلوک کا حکم ہے جو بندے کے اختیار میں ہے۔ بندے کے اختیار میں کیا ہے؟ دونوں کو ایک قیمت کے کپڑے بنا کے دو، دونوں کو اچھا بڑے بڑے نہیں کرتے، اچھا دونوں کا الگ مکانات میں رکھا ہوا ہے، تو جو ہے نا وہ دونوں کی رہائش بھی ایک جیسی ہونی چاہیے، دونوں کو خرچے جو ہے نا ایک جیسا ایک کے گھر جو ہے وہ دیسی مرغ کا خرچہ بھیجو اور دوسرے کے گھر جو ہے نا یہ جو دو ہے یہ جو خود بھی اٹھ بھی نہیں سکتا تو وہ دوسروں کو جو ہے نا کیا وہ سنبھالے گا وہ مرغ کا گوشت نا۔ اچھا یہ بندے کے اختیار میں ہے۔ ایک چیز ہے جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ایک زیادہ پسند ہے، ایک اتنی پسند نہیں ہے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ پسند ناپسند اس کے اپنے اسباب ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک جو ہے نا وہ حسن و جمال اس کا زیادہ ہے، ایک کا کم ہے، فطری طور پر انسان کا جھکاؤ اس طرف زیادہ ہوتا ہے۔ ایک با اخلاق ہے، احترام کرتی ہے، ایک جو ہے نا بد اخلاق احترام نہیں کرتی ہے۔ یہ بندہ کے دل میں خود بخود جو ہے نا جو احترام کرتے اس کی طرف جھکاؤ زیادہ ہے، جو نہ کرے اس کی طرف کم۔ اس سے یہ جواز نہیں ملتا، جو آپ کا احترام کرتی ہے اس کو مہنگے کپڑے بنا کے، جو نہیں کرتی اس کو سستے کپڑے بنا کے یا سیکنڈ ہینڈ کپڑے بنا کے دے دو، نہیں، یہ عدل کا انصاف تقاضا نہیں ہے۔ تو جو بندے کے اختیار میں ہے خدا اس کی تکلیف دیتا ہے، اس کا حکم دیتا ہے، اور جو بندے کے اختیار میں نہ ہو اس کا حکم نہیں دیتا۔ وہ بدگمانی، اس کا اظہار، اس کا رد عمل دکھائے بندہ، یہ جو ہے نا وہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ ایسے دل میں بیٹھے بیٹھے کسی کے بارے میں برا گمان پیدا ہو، یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اچھا جی، یہ میں خطیب ہیں ایرانی علی، ان کی گفتگو میں سن رہا تھا، فرماتے تھے یعنی بعض اوقات ایک بدگمانی سے بچنا، یہ روایت ہے احمل فعل اخیک علی الصحہ یا علی احسنہ، اگر آپ کا برادر مومن ایک کام کرتا ہے اور اس کے نا مثبت پہلو بھی نکل سکتے ہیں، منفی پہلو بھی نکل سکتے ہیں، تو منفی پہلو پر اس کو محمول نہ کرو، مثبت پہلو پر جو ہے نا وہ کرو۔ ایک آدمی کسی ہوٹل میں بیٹھا، اس کے سامنے گلاس کے اندر جو ہے نا سرخ رنگ کا مشروب ہے، لیکوڈ ہے، دونوں شراب نہ پی رہا ہو،
یا جو ہے نا شربت روح افزا، یا دوسرا اسی روح افزا کے نام کا کیا ہے، جام شیرین کیا ہے، یہ معصوم فرماتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا وہ شربت پر محمول کرو، شراب پر جو ہے نا محمول مت کرو۔ احمل، بلکہ کہتے ہیں کہ یعنی 70 ایک بندے نے اگر بظاہر غلط ناپسندیدہ کام آپ کے سامنے کیا ہے، اس کے لیے 70 جواز تلاش کرو، 70 جواز تلاش کرو۔ ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو جس کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا ہے۔ وہ فرما رہے تھے کہ وہ تہران کے کسی علاقے میں ایک پیش نماز تھا، وہ نماز پڑھاتا تھا۔ ایک نمازی نے دیکھا کہ یہ امام جماعت جو ہے وہ باہر سے آیا اور واش روم گیا، واش روم جا کے وہ جتنے دیر بندہ لگاتا ہے واش روم میں وہ لگایا اور نکل کے سیدھا محراب میں جا کے کھڑا ہو گیا، وضو نہیں کیا۔ میں یا آغا صاحب محمدی آپ کے سامنے واش روم جائیں اور وضو کے بغیر سیدھا آ کے محراب میں کھڑے ہو جائیں، خیال تو پیدا ہوگا نا، یہ واش روم بندہ تو رفع حاجت کے لیے جاتا ہے نا، رفع حاجت کر کے پھر وضو کے بغیر سیدھا محراب میں کھڑا ہو گیا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس بندے نے نا پھر نماز نہیں پڑھی، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، دوسرے لوگوں کو بھی بتایا۔ اگر یہ صرف بدگمانی خیال کی حد تک محدود رہتی نا، وہ بدگمانی قابل گرفت نہیں تھی، لیکن اس نے خود بھی جو ہے نا وہ نماز پڑھنا چھوڑ دیا ان کے اقتداء میں، ان کے پیچھے، اور لوگوں کو بھی بتایا۔ وہ جیسے جیسے یہ خبر پھیلتی گئی مقتدیوں کی تعداد جو ہے نا وہ کم ہوتی گئی، حتیٰ اس بیچارے کو محسوس ہوا کہ یہ کوئی معاملہ ہے جو ہے نا یہ میری نمازوں کی تعداد روز بروز جو ہے نا وہ تشویشناک حد تک جو ہے وہ گھٹتی جا رہی ہے۔ جب دیکھا کہ انتہائی مایوس کن ہے، چھوڑ گیا، پیش نمازی چھوڑ گیا، پیش نمازی چھوڑ گیا، اور علاقہ کو بھی جو ہے نا اس نے چھوڑ دیا۔ اچھا، اس کے بعد فرما رہے تھے کہ یہ بندے خدا جس نے مولانا صاحب کو امام جماعت کو جاتے ہوئے دیکھا تھا اور وضو کے بغیر کھڑا ہو گیا تھا، یہ ایک مرتبہ گھر سے وضو کر کے آیا، ہسپتال میں کسی وجہ سے انجیکشن لگانے گیا تھا، یہ بندہ انجیکشن لگایا تھا، اب نماز پڑھنے کے لیے آ کے واش روم گیا اور جو ہے نا وہاں کے چیک کیا کہ وہ جو سرنج کی وجہ سے کوئی خون تو نہیں نکلا، وہ جسم کو بھی چیک کیا اور کپڑے کو بھی چیک کیا، اور پھر دیکھا کہ نہیں الحمدللہ کوئی خون نہیں نکلا ہے، اور ظاہر ہے پھر وضو کے بغیر سیدھا نماز کے لیے چلا گیا۔ وہاں جا کے اس کو خیال پیدا ہو گیا، یا خدایا، ہو سکتا ہے وہ قبلہ صاحب جو ہے نا وہ بھی کہیں انجیکشن لگوا کے آئے ہوں، یہ میرا عمل ہے۔ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے نا اپنے آپ کو یہ خیال پیدا ہوتا، اور پھر آگے وہ اس پر رد عمل نہ دکھاتا۔ دیکھیں نا، خود سب سے پہلے تو خود اس نے اقتداء میں نماز پڑھنا چھوڑ دی نا، پھر لوگوں کو بھی بتایا یہ نماز پڑھنا چھوڑ دے، لوگوں کو بھی بتائے یہ گناہ ہے، ورنہ غیر اختیاری طور پر دل میں خیال آ جائے تو یہ کوئی جو ہے نا قابل گرفت گناہ نہیں ہے۔ حتیٰ اور بھی بہت ائمہ معصومین کے زمانے میں بھی اس طرح کے نمونے ہیں، وہ انشاءاللہ پھر ہم عرض کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ اس میں ہے کہ بھائی ان بعض الظن اسم، چونکہ بعض جو بدگمانیاں ہوتی ہیں وہ گناہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس اخلاقی بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔